بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ناظرین گرامی، پروگرام میں شارٹ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور وقفہ پر جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی، اور گفتگو کے تسلسل میں حضرت نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا ہمارے سلمان صاحب کا۔ حضرت دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ حضرت ام ایمن کے بارے میں آپ تھوڑا ارشاد فرمائیں، ان کی سیرت اور ان کا۔ اس سے پہلے کہ ہم سوال کی طرف جائیں، ہمارے ساتھ آج کے پہلے کالر ہیں محترم غیور احمد صاحب برسٹل سے۔ السلام علیکم غیور احمد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم سے ایک سنی عالم صاحب نے عبارت پڑھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کا علم انبیاء سے زیادہ ہے۔ تو مولانا صاحب نے یہ عبارت پڑھ کے کہا ہے کہ اگر دیوبند کے علماء پر اس طرح کی عبارات کی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگتا ہے تو امام غزالی پہ کیوں نہیں لگاتے ہمارے علماء؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ایک اور سنی عالم دین ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جناب حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جو خارجی لوگ آپ کی تکفیر کرتے تھے، محققین نے ان کی بھی تکفیر نہیں کی۔ تو آج کل جو سنی علماء ہیں وہ ہر کسی کی تکفیر کرتے رہتے ہیں۔ تو تیسرا سوال میں نے پہلے بھی کیا تھا لیکن اس کا جواب نہیں آیا کہ کسی عالم نے کہا تھا پاکستان میں کہ معاذ اللہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب پی کے جماعت کروا دی تھی۔ تو اس کا 3 پروگرام پہلے میں نے سوال کیا تھا، جواب نہیں آیا اس کا۔ جی ٹھیک، اوکے جناب، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ تشریف فرما ہونے کا۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات پر بات کریں گے۔ اچھا ہوا آپ نے ان ٹائم تشریف فرما ہوئے، آپ نے سوال پیش فرمائے، ضرور ان پر بات ہوگی۔ جی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں، سبحان اللہ، اور بڑی طویل عمر آپ نے پائی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام ایمن آپ کا لقب مبارک ہے اور آپ کو برکہ بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ برکت بھی آپ کا نام تھا، برکہ۔ اور یہ حضرت ام ایمن جو ہیں حضرت عبداللہ کی بھی خادمہ تھیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت طیبہ کے وقت بھی یہ حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کی بھی خادمہ تھیں۔ اور پھر یہ جس وقت حضرت سیدہ آمنہ کا وصال ہوا ابواء شریف میں، اس وقت بھی یہی ساتھ تھی، یعنی مدینہ منورہ گئی تھی آپ کے ساتھ۔ تو جب آپ ابواء کے مقام پر آپ پہنچی اور آپ کا وصال شریف قریب ہوا، تب صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور حضرت آمنہ کے ساتھ اس وقت صرف حضرت ام ایمن ہی تھی۔ تو حضرت ام ایمن کو ہی سپرد کیا حضرت آمنہ نے، حضرت ام ایمن کے سپرد کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور پھر ان کو یہ وصیت کی کہ ان کے دادا جان تک پہنچایا جائے۔ تو حضرت ام ایمن کی اس لحاظ سے بہت بڑی آپ کی شان ہے، مقام ہے کہ آپ نے بڑی طویل عمر پائی، اور نبی کریم علیہ السلام کی والدہ آپ کے والد گرامی کی خدمت میں بھی رہیں، پھر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں بھی رہیں۔ پھر آپ کا یہ بھی شرف و کمال ہے کہ اتنی عمر تھی آپ کی کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کے اولاد پاک کی خدمت میں بھی رہی ہیں، اور یہ حضرت اسامہ کی والدہ ہیں، اور یہ بہت بڑا شرف و کمال ہے ان کا۔ اور ان کے جو ہے مستقل ان کے مقام، ان کے مرتبہ کے بارے میں محدثین کرام نے بہت سی احادیث نقل فرمائی ہیں، چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خدمت میں رہی ہیں، اور ان کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت قریب رہنے کا موقع ملا، اور ان کے بارے میں جو ہے ان کی فضیلت اور ان کا شرف و کمال صحابیت کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی زیادہ اخلاص اور وفا کا جو تعلق تھا ان کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ، اس اعتبار سے حضرت ام ایمن ایک بڑا منفرد مقام رکھتی ہیں۔ سبحان۔ جی
اگلا حضرت سوال جیسا کہ غیور احمد صاحب نے یہ آج بھی سوال کیا اور پچھلے بھی انہوں نے سوال کیا تھا یہی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں. پہلے ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کرنے پھر سوال کی طرف آتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولوی صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. کیا سوال ہے میرے بھائی؟ سوال جناب تھوڑے نال یہ کرنا ہے جی کہ تھوڑا جناب لنگر والوں ہاتھ گھٹاؤ، تھوڑا اپنے جناب وال دھیان کرو. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، شکریہ، مشورہ دینے کا شکریہ، جزاکم اللہ. کیا کہا؟ کہہ رہے تھے کہ مشورہ ہے کہ ڈائٹ تھوڑی کریں آپ تاکہ اچھا لنگر والو آپ اچھا اچھا شاید ان پر کچھ بوجھ آیا ہو اس کا کیونکہ بعض کرم فرما جو ہوتے ہیں وہ خود بھی شاید اتنے بخل کا شکار ہوتے ہیں کہ کسی کو اپنے گھر سے کھاتا ہوا بھی برداشت نہیں کر سکتے. جی تو حضرت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ محترم غیور احمد صاحب کا سوال تھا کہ حضور مولا کائنات کے بارے میں جو یہ ایک روایت بیان کی گئی تو اس پر تو خیر بہت زیادہ آپ بھی جانتے ہیں، بڑی لیدے ہوئی کہ آپ نے شراب نوشی کی حالت میں جی اچھا حضرت معذرت کے ساتھ ایک اور کالر ہیں عمران صادق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام جناب. جی جی جناب ایک کوشچن ہے، ایک جو نعرہ حق صاحب یار جی ہاں تسی 4 یار کہندے ہو تو حق صاحب یار جناب the companions of the Holy Prophet. Yeah. How can you say there's only 4? I would like to put this question forward to the ulama sitting in front of you. Inshallah. He has broken opinions in my belief and in the belief of the Ahl Sunnah wal Jamaat. Okay, inshallah we will talk about this. Your question is mashallah. Definitely we will be talking about your question. Thanks for joining the program. تو حضرت وہ میں عرض کر رہا تھا کہ ان کا سوال یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور مولا کائنات کے بارے میں کہ شراب نوشی کی حالت میں انہوں نے جماعت کروائی. جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، جمال صاحب ہیں، محترم جمال صاحب ہیں لندن سے. السلام علیکم. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صابری صاحب اور بشری صاحب جناب الحمدللہ. میں نے ابھی میں ایک چینل دیکھ رہا تھا، اس پہ انہوں نے جو ہمارے جو مولانا تھے انہوں نے مسلمانوں کی پستی کے متعلق بہت سی باتیں کی ہیں. تو میں نے ان سے میرا ان سے بات بھی ہوئی تھی تو انہوں نے یہی کہا کہ اس وقت جو ہم اپنے لوگوں کو بہرحال سمجھانے کے لیے باتیں بھی کرتے ہیں تو وہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ بڑے پست پیچھے اسلام سے پیچھے ہٹ چکے ہو، اب آپ دوبارہ قرآن و سنت کی تعلیم پر عمل کر کے اسلام کا نام بہتر کریں. تو میں شاہ صاحب سے یہ گزارش ہے میری کہ بھی جب ہم اپنے آپ کو خود پست کہتے ہیں تو اب پست لوگ جو ہوں گے تو جو ان کا مذہب ہوگا تو نعوذ باللہ وہ تو ہم اسلام کو ہی پست کرنے والے ہوں گے. میں کہ ایسے مذہب سے تعلق رکھتا تھا کہ جس کو آپ جانتے ہوں گے کہ جن کا اپنا نبی ہے، اپنی کتاب ہے، اپنا سب کچھ اب نیا والا جو ہے جس کا آپ بعض دفعہ آپ جانتے بھی ہیں، تو میں اس سے تعلق رکھتا تھا. تو میں مسلمان ہوا ہوں تو مجھے یہ مختلف مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں، جیسے آپ میلاد النبی میں اس میں بھی جاتا ہوں، دوسری جگہ بھی جاتا ہوں، مجھے کوئی کسی سے اعتراض نہیں ہے، جو بھی ہے ٹھیک ہے. لیکن یہ جو مسلمانوں کی اس وقت ہمیں امتحان میں سے بہت بڑی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ بھی گزری ہے